الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. ایک عالم دین جناب بلال بن حسین سامی صاحب تشریف فرما ہے اور وہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں ایک بڑے ہی اہم عنوان سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی زندگی. یہ تاریخ اسلام کا 812واں لیکچر جامع مسجد عالیہ کے گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بتاریخ 3 فروری 2018 مطابق 17 جمادی الاول 1439 ہجری بروز ہفتہ منعقد ہو رہا ہے. حضرات، آج کے مقرر صاحب کا میں تفصیل سے تعارف اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ ابھی پہلے مرتبہ آئے ہیں وہ. البتہ جب ہم مجھ سے کہا گیا کہ وہ بہت ہی عالمانہ انداز ہوتا ہے ان کا، معلومات ایسے ہیں، اور جب کسی نے مجھ سے کہا کہ مکہ مسجد سوسائٹی میں بھی وہ مخاطب کر رہے ہیں تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ایسے عالم و فاضل کو بھی ہم سنیں. چنانچہ آج، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مولانا آخر صاحب کا جو مدرسہ تھا ابھی گاہ کے سامنے، وہ جو ہے وہاں پر چلا گیا ہے ایئرپورٹ کے راستے پہ. تو وہاں پر اب جو ہے کالونی ہے، صالحین کالونی کی مسجد جو ہے وہاں پر آپ کے خدمات ہیں اور وہاں پر مسلسل خدمات انجام دے رہے ہیں. مجھے قوی توقع ہے کہ آپ حضرات نورالدین صاحب، تو آپ حضرات ہمارے آج کے مقرر صاحب سے بھرپور استفادہ کریں گے. ایک اعلان اور کر رہا ہوں کیونکہ ان کی اجازت سے مجھے کچھ اور مصروفیت ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انشورنس کا رجحان زیادہ نہیں ہے اور ہیلتھ کے لیکچر جو ہوتے ہیں اس میں ان کا بڑا دخل ہے. تو اب کے جو ہمارا اتوار کا لیکچر ہے وہ انشورنس کا ایک بڑا آفیسر حضرات وہ مخاطب کر رہا ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ اس کا بھی کہنا ہے کہ ہندوستان سب سے لویسٹ انشورنس کا ہے. دنیا تمام میں انشورنس جو ہے کوئی اور لیول پہ ہے، ہمارے پاس برائے نام. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ بھئی 18 20 30 50 جو بھی میرے حلقے میں موٹر سائیکل والے ہیں اس میں سے 12 15 یا تو ٹکر کھائے ہیں یا کسی کو ٹکر دی ہے. مگر انشورنس نہیں ہے، لہٰذا فائدہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا کل ضرور آپ جو ہے 7:15 بجے باغیامہ تشریف لائیے اور ایسے عنوان سے جس میں انہوں نے کہا ہے امپورٹنس آف انشورنس ان ڈے ٹو ڈے لائف، اور پھر یہ بھی کہا ہے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان نیڈ. سوہن لال کیڈل جو ہے وہ مخاطب کر رہے ہیں. مجھے قوی توقع ہے کہ آپ
ایسے لیکچر سے، چاہے وہ آپ کے بعد میں آپ چاہیں کرائیں نہ کریں، لیکن آپ کو جو ہے واقفیت تو ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، آپ کو کس طرح استفادے کا موقع ہے۔ یہ تمام چیزوں سے واقفیت کے لیے میں خیال کرتا ہوں کہ میں رائے دیتا ہوں کہ ضرور کل 7:15 بجے پبلک گارڈن میں اندرا پریہ تشریف۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اکرام، اسلام ایک مکمل ضابط حیات، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ذریعہ معلوم۔ اور آج جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس کے دو پہلوؤں میں سے ایک پہلو جس کو عبادتوں کے اعتبار سے حقوق اللہ کہتے ہیں، اس میں تو ہم پوری یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم ہو، صحیح انداز سے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ نماز ہے، نماز کے لیے ہر ایک کی فکر ہوتی ہے کہ بھئی میری نماز صحیح ہونی چاہیے، میری نماز ایسی ہو کہ اللہ کو راضی کرنے والی ہو، میری نماز ایسی ہو جیسا کہ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہو، یہ پوری کوشش ہو۔ روزے کا جب معاملہ آتا ہے تو پوری یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے طور پر رکھا جائے کہ اللہ نے جو اس کا مقصد بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو اللہ کا جو حق بندوں کے اعتبار سے ہے، اس میں تو بندہ یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے، کما حق پوری یہ کوشش ہوتی ہے، اسے سیکھتا ہے، اسے ویسے کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن عبادت کا جو دوسرا پہلو ہے حقوق العباد جسے کہتے ہیں، اس کے سیکھنا، سمجھنا، جاننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، آپ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھایا، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس کو کیسے رائج کیا اور اللہ کے وہ پسندیدہ بن گئے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ اسی کا نام اگر ہم اسلامی اعتبار سے دیکھیں تو اسلام 5 چیزوں کا نام ہے: عقائدات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرہ۔ ان میں سے ایک پہلو عقائدات، یہ تو بنیادی طور پر مضبوط ہوتے ہی ہے۔ دوسرا عبادات میں سے ایک جز آپ کے سامنے ابھی آ گیا، دوسرا جو جز ہے اس کے اعتبار سے پوری طور پر غفلت برتی جاتی ہے، حتیٰ کہ غفلت کیا، ماحول کا اثر قبول کیا جاتا ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی کی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو ملک کی سطح پر چھوڑ کر دوسرے ممالک کی نقالی کرنے میں ہم اپنی فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، بس اسے آپ کو اپنا لیں۔ اگر دین کا خلاصہ کر دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو وہ نچوڑ اخلاقیت کے روپ میں آپ کے سامنے آتا، اور معاشرتی زندگی سکون والی، راحت والی،
اطمینان والی وہ تبھی بن سکتی ہے جب آپ کا معاشرتی رہن سہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ بالفاظ دیگر میں آپ کے سامنے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جیسے ایک مومن ہیں، ہم جیسے ایک گھر کے بیٹے ہیں، ہم جیسے ایک گھر کے باپ ہیں، ہم جیسے ایک گھر کے بھائی ہیں، ہم جیسے ایک گھر کے شوہر ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے جیسے بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، یہ تمام اعتبار سے اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر حقوق رکھے ہیں اور ان کی تکمیل کرنے پر اپنی رضامندی کے پروانے دی۔ ہم بہت سنتے آئے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، والد صاحب کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ اور بلند ہے کہ وہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا ایک دروازہ ہے، لیکن ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ کچھ اور بیان کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں معاشرتی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لانے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں آپ کو اتنے سارے واقعات ملیں گے، اور یقین جانیے اگر دو لفظوں میں اگر کہا جائے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا اگر آسان طریقہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ بندوں کے حقوق پورے کر دیے جائیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے، گھر کا بڑا رشتہ دار میں کسی سے اس کی کچھ بات انبن ہو گئی تو اس کا معاملہ اس کے ساتھ اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا اسے تکلیف تب پہنچتی ہے جب اس کا رویہ اس کے بچوں کے ساتھ غلط ہو جائے۔ دو بڑے لوگوں میں بات ہو گئی، دو بڑے لوگوں میں بات بگڑ گئی، لیکن اتنی دراری نہیں آتے، اتنا نقصان نہیں پہنچتا، اتنی تکلیف نہیں ہوتی، تب ہوتی ہے جب اگر وہ ہمارے بچے کو کچھ کہے، ہمارے بچے کے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہ کرے، ہمارے بچے کے ساتھ صحیح رویہ نہ رکھے، تب ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا ہمیں کہنا تکلیف نہیں دیتا، اس کا ہمیں کرنا ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے، لیکن بچے کو اگر کہہ دیا جائے، بچوں کو کچھ کہہ دیا جائے، بول دیا جائے تو وہ ہمیں کبھی گوارا نہیں ہوتا۔ تو بالکل یہ مثال ایسی ہی ہے کہ اللہ رب العزت کے عبادات میں اگر کمی ہو جائے، نماز میں کمی ہو جائے، روزے میں کمی ہو جائے تو اللہ رب العزت منشا جسے چاہیں معاف کر دے، جسے چاہیں پکڑ لے، لیکن حقوق العباد اللہ کے بندوں میں اگر کسی کا حق آپ نے دبا دیا ہو، اگر آپ نے کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہو، اگر آپ نے کسی کے ساتھ اپنا رویہ اچھا نہ رکھا ہو تو یہاں پر معافی ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ واضح طور پر کہہ دیا گیا جب تک بندے سے معافی نہیں مانگی جائے گی ہم معاف کرنے والے۔ تو معاشرتی زندگی کا اتنا اہم اور مقام ہے اسلام میں، لیکن جس کی طرف سے ہماری طرف سے پوری طور پر غفلت برتی ہے۔ اب واقعات سے سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا معاملہ رہا، ہر ایک کے ساتھ مذہب اور ملت سے بغیر کوئی فرق نہیں، اس سے اوپر اٹھ کر جو ایک چیز پائی جاتی ہے جس کے لقب سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جاتا ہے، محسن انسانیت، وہ اصل ہے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوتے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، پوری سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، پورے احادیث کے کتب چھان لیجئے، احمر وجہہ، آپ کو برابر یہ الفاظ روایت میں ملیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو جایا کرتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انار آپ کے اوپر نچوڑ دیا گیا ہو، لیکن وہ کس لیے تھا؟ وہ شریعت میں نافرمانی پر، وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی پر، آپ کی تکلیف پر نہیں۔ آپ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک عربی اعتبار سے دیہات کے رہنے والے کو کہتے، ایک عربی صحابی آئے، پیچھے سے آپ کی چادر پکڑ لی، تو یہ چیز سمجھنا ہے، ہم جو حالت احرام میں چادر لپٹتے ہیں
تہبند باندھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباسوں میں ایک لباس یہ بھی تھا، قمیص بھی آپ پہنتے تھے لیکن چادر کا لپٹنا بھی تھا. تو اس نے پیچھے سے چادر پکڑ لی اور چادر پکڑنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اطراف میں خراش آ گئی، لیکن آپ غصہ نہیں ہوئے، پلٹ کر مسکراتے پوچھا کہ بھئی کیا پوچھنا ہے پوچھ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرتی معاملہ. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے غصہ ہوئے ہی نہیں. تو یہ بات سمجھنی ہے، اس بات کو اپنے طور پر لینا ہے اور فکر کرنا ہے اس بات کی کہ ہماری زندگی معاشرتی طور پر یہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے. اب سنیے، حقوق کی ادائیگی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسئلے سنا. آپ نے کہا کہ بھئی کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی وہ اچھے سے پرورش کرے اور صحیح گھرانے میں ان کا نکاح کرے، دیندار گھرانے میں انہیں بیاہ دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو. صحابہ سبقت کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، ان کے اوصاف کلام مجید میں بیان کیا، وَسَارِعُوا وَسَابِقُوا. ایک اٹھ گئے، یا رسول اللہ اگر 2 ہو تو؟ آپ نے کہا 2 ہو تو بھی وہی ہو. اور ایک اٹھ کے کہا 1 ہو تو؟ آپ نے کہا 1 ہو تو بھی وہی ہو. یعنی صحیح ان کی پرورش کی جائے اور اللہ رب العزت کے اعتبار کے مطابق صحیح دیندار گھرانے میں ان کا بیاہ کر دیا جائے تو جنت آپ کے لیے واجب ہو چکی. اور ہم سب کی محنت، ہم سب کی مشقت، ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جنت ملنا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اللہ آپ سے راضی. تو یہ بات، حتیٰ کہ بہنوں کے تعلق سے یہی بات کہی گئی کہ کسی نے اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھی پرورش کی، ان کا نکاح کیا. یہاں بھی یہی بات ہوئی، 3 ہے تو کہا تو 2 پر سوال ہوا، 2 پر بھی کہا کہ 1 پر سوال. اب اس سے بڑھ کر آگے سنیے جو ایک بنیادی اہم رشتہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بھی کلام مجید میں اپنی نشانیوں میں سے بیان کیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. میاں بیوی کا اپنی نشانیوں میں سے اللہ نے بیان کیا ہے. وہاں پر کیا فضیلت بیان کی گئی کہ جو کوئی اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے رہے، اخلاق سے رہے، تو اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے ساتھ ہو. جنت میں گھر ساتھ ہونے کا مطلب کیا؟ بات واضح ہے کہ جنت میں آپ کا داخلہ ہے. اور دیکھیے، یہاں پر مرد سے کہا گیا تو یہاں پر عورت سے کہا گیا کہ جو کوئی عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو کہ اس نے نمازیں ادا کی ہو، اس نے روزے ادا کی ہو اور اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو، اور اس کے غائبانے میں اس کے مال کی اور اپنے ذات کی اگر اس نے حفاظت کی ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتے داخل ہو جائیں. یہ کس پر آپ کو انعام مل رہا ہے؟ یہ کس پر اللہ رب العزت آپ کو جنت میں داخلہ دے رہے ہیں؟ یہ حقوق العباد کی ادائیگی پر. یہ معاشرتی زندگی کا پہلو ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے. کیا اسلامی تعلیمات ہے؟ الجار حق، پڑوسی آپ کا زیادہ حقدار ہے. کیا مطلب اس کا؟ روایتوں میں اس کو کھول کر بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ بھئی اگر آپ اپنے گھر میں گوشت کا سالن بناتے ہیں اور آپ انہیں گوشت نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، پانی کا اضافہ کر کر ان کے گھر میں شوربہ پہنچا دیے. یہ معاشرتی زندگی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. رحمت للعالمین جو آپ کو کہا گیا، پوری دنیا، پوری انسانیت کے لیے رحمت. ہر ایک آپ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، آپ کے اصول اپنا کر اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے. اور آج دیکھیے غیر جو ہے، دوسرے جو لوگ ہیں، ہمارے اصول اور ہمارے ضوابط کو اپنائے ہوئے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نیچے 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 گرتے جا رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے دوسروں سے یہ سیکھا کہ مال اصل. اور عجیب فلسفہ ہمارا یہ دیکھیے، ہماری سوچوں کے بارے میں ذرا سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی ہماری اپنی زندگی امت محمدیہ کی 60 سے 70 سالہ زندگی، اس سے زیادہ بھی ہے فبیہ، ایک آدھ
60 سے 70 سالہ زندگی ہمیں معلوم ہے، تو ہم نے اس کی تیاری کے لیے اپنے بچوں کو ہم نے 15 سے 16 سال 10ویں تک اور آگے بڑھتے ہوئے کالج میں 20 سال لگا دیے۔ کس کی تیاری ہو رہی ہے؟ 60 سالہ زندگی کی تیاری ہو رہی ہے۔ 60 سالہ میں کتنے سال چلے گئے؟ 20 سال آسانی سے چلے گئے۔ دین کی کوئی بات معلوم نہیں، دین اسلام کی کوئی اہمیت معلوم نہیں، کلام مجید کا کیا مقام و مرتبہ ہے معلوم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زندگی گزاری، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو کیسے اپنا کر یہ اللہ سے سن لیا رضی اللہ عنہ کہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بہ موقع اور ایک مجلس میں 10 صحابہ کو کہا، ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، ابو طلحہ تم جنتی، سعد تم جنتی، زبیر ابن عوام تم جنتی، عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی۔ یہ ایک مجلس میں سنایا گیا۔ یہ کیوں تھا؟ یہ کیا تھا؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی مرضیات کے مطابق گزارا تھا، حتیٰ کہ چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، چاہے معاشرت کا معاملہ، اور وہ اللہ کو راضی کر گئے۔ حتیٰ کہ کیا راضی کر گئے؟ اتنا اعلیٰ ترین راضی کر گئے کہ بھئی اکابرین نے اس کو مفہومی طور پر سمجھانے کے لیے یوں کہا، پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے مسلمان یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی جنت میں ہم داخل ہو جائے، لیکن جنت کا مطالبہ یہ ہے کہ صحابہ میرے اندر داخل ہو جائے۔ یہ مقام و مرتبہ انہوں نے کیسے پایا؟ اپنی پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو مان کر پایا۔ کچھ بات ہو گئی، سیدھا آگے دربار رسالت میں سوال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ میں نے ایک گھوڑا ایک ساتھی کو ہدیہ کر دیا، گفٹ دے دیا، وہ اچھا تھا، پھر ہی میرا دل چاہا تو میں نے اسے دے دیا، لیکن اب وہ کیا کر رہا ہے؟ فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، تو کیا میں اس سے وہ واپس خرید لوں؟ آپ نے کہا تحفہ آپ نے دے دیا، تحفہ دینے کے بعد اسے لوٹانا نہیں چاہیے۔ چھوٹی سی بات ہے، پوچھنے کے لیے اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہماری معاشرتی زندگی کیا ہے؟ بڑے بڑے ہم فیصلے لے رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، کاروباری اعتبار سے لے رہے ہیں، ہر چیز کے اعتبار سے لے رہے ہیں۔ بہنوں کو دے دیا گیا نکاح کے موقع پر، اب ان کے لیے والدین کے گزرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں، یہ بہت غلط، سب سے بڑا ظلم اور زیادتی، اور یہ ہم برابر کر رہے ہیں اور ہمارے اندر یہ پایا جا رہا ہے۔ تو معاشرتی جو نظام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہ کر بتائے ہیں، کر بتائے ہیں، صحابہ سے کروا کر دکھلایا ہے، ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا، اس لیے آج دیکھیے ہر جگہ ہم پریشان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچوں کی جو تربیت کی جاتی تھی، بچوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا تھا، اس پہ لوگ حیران تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نوازوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو جانے کے بعد انہیں پیٹھ پر بٹھا کر گھر میں چکر لگانا اور یہ کہنا کہ بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے، اور آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ میں گھر میں داخل ہوا تو بچے چھپ جاتے، یہ ہمارا انداز ہے جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف میں۔ بچے اسے کچھ غلطی ہو جائے تو ہم سے کہنے وہ ڈرتے ہیں، جھوٹ کہہ لیں گے، کچھ اور کام کر لیں گے، لیکن والدین سے نہیں کہیں گے، کیونکہ اتنا ہم نے ان کے اندرون میں خوف اور ڈر بٹھا دیا۔ بچے سے کچھ غلطی ہو سب سے پہلے آ کر آپ کو کہے، ایسے آپ کو بنانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، خادم میں آپ کے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا، کبھی آپ نے نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھے بازار بھیجا، بازار میں کچھ میلہ لگا، میں میلے میں کھڑا رہ گیا، جو سودا لانے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ نہیں لایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر ہونے کے بعد مجھے ڈھونڈتے ہوئے اور مجھے وہاں پایا اور کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے، اور کچھ نہیں کہا۔ اور آج ہمارا کیا رویہ ہے، آج ہمارا کیا معاملہ؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا اخلاق والا ہو، بچہ ہمارا فرما بردار ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارے بڑے اور بوڑھے ہونے پر ہمارا اکرام کرے، احترام کرے، ہماری پوری باتیں سنے، لیکن ہم نے ان کے لیے کیا پیش کیا؟ بچہ تو اپنے والدین کو آئیڈیل اور نمونہ مان کر چلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں کہنا،
لیکن کسی اجنبی یا کسی سے ملاقات نہ کرنا ہو تو انہی کے ہاتھ سے بول بھی جاتے ہیں کہ بھئی ابو گھر پر نہیں. ہم کہہ رہے ہیں ایک، کر کے بتا رہے ہیں ایک، تو بچوں میں دینی بات اور دینی ماحول کہاں سے پیدا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے فرما بردار بن کے رہیں، اور ہمارا خود رویہ بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا ایسا ہے کہ بھئی بولنا ہے تو بول دیجئے، بار بار بھیجا مت کھائیے. ہمیں کام کرنا رہتا ہے، ہم بھی کام کر کے آئے. یہ ہمارا گفتگو کا معاملہ ہے، اور ہم بچوں سے یہ امید کر رہے ہیں کہ بچے ہمارے سے اچھے سے پیش آئے. کیسے ممکن؟ آپ ان کے سامنے عملی وہ نمونہ پیش نہیں کر رہے ہیں جس کا آپ تقاضا کرتے ہیں. آپ بچوں کے سامنے ویسے بن کے بتائیے، پھر بچوں سے مطالبہ کیجیے. ان کی ویسی پرورش نہیں کر رہے، انہیں ویسے ماحول میں نہیں رکھ رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ کسی محفل میں کھڑا کر دیا جائے، قرآن تجویز سے پڑھنا، لیکن ہمارا خود یہ عالم ہے کہ ہم قرآن گھر میں پڑھتے ہی نہیں کبھی. تو بچہ قرآن پڑھنے میں کیوں دل لگائے گا، کیوں شوق دکھائے گا؟ بچہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی ہمارا جو ماحول ہے کہ ہم کمپنی کے کام کو اہمیت دیتے ہیں، رات میں دیر تک جگتے ہیں، نمازوں کا کوئی ہمارے پاس اہتمام اور خاص خیال نہیں رہتا، گفتگو کرنے کا ہمارا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. جو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ ہم سے سیکھ رہا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی زندگی جو گزار رہے گزارتے رہیں، اور بچے ہمارے ایسے نیک اور صالح اور فرما بردار ہو جائے کہ ان کے سامنے فرشتے شرمائیں. یہ ہمارا ماحول ہو رہا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اس کا طریقہ سیکھنا ہوگا. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے اسے لینا ہوگا. ان کا کیا طریقہ تھا؟ آسان تھا. سب بیٹھے ہیں، چلیے ایک جنے کھانے کی دعا پڑھائے. بچہ اٹک جائے، کون کہے گا؟ ابو کہے گا، بڑے گھر کے کہیں گے. اور آج مسئلہ یہ کہ یاد نہیں ہے تو کیا کہیں گے، اس لیے سنتے ہی نہیں ہے. کھانے کے درمیان کی دعا ایک جنا پڑھائے، کھانے کے بعد کی دعا ایک جنا پڑھائے، دسترخوان اٹھانے کے بعد کی دعا ایک جنا پڑھے. یہ ایک ماحول آپ کو دینا ہو، اور اس کے لیے تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں انعام دینا ہوگا. اس کی کوششیں کرنی ہوگی. کوششیں کیا ہوگی؟ ہم اپنے بچوں کی خواہشیں یوں ہی پوری کرتے ہیں. ان کا ذہن بنانا ہوگا کہ بھئی دیکھو آپ اتنے سورے یاد کر لیں گے تو آپ جو بولے وہ لا کر دیں گے. ویسے بھی آپ لا کر دیتے ہی ہیں، لیکن دینے کا تھوڑا سا طریقہ بدلنا ہوگا. انہیں دین کے ماحول میں، دین کے طریقے میں لانا ہوگا. ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کا رہن سہن، بولنا، یہ سب ہمیں بھی سیکھنا ہوگا، ہمیں بھی بولنا ہوگا اور ان سے کروانا ہوگا. تو تب قابو میں بات آئے گی، تب بات سمجھ میں آئے گی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال. آپ نے محنت کی 40 سال کے بعد، اور آپ کی محنت بچوں پر نہیں تھی، آپ کی محنت پورے جوانوں بالغوں پر محنت. خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 2 سال کے چھوٹے، جو سب سے پہلے بلا چون وہ چرا کے اسلام قبول کیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کئی سرداروں پر اسلام کو پیش کیا، سب آگے پیچھے ہوئے، کچھ سوچ بچار کیا، لیکن ابو بکر وہ تھے جن کے سامنے کہتے انہوں نے قبول کر لیا. تو سب کون تھے؟ بڑے تھے. ہمارا ذہن یہ نہ کرے کہ اب کیسے سیکھے دین کو، اب دین پر عمل کرنے کی کوشش ہم کیسے کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بچے نہیں تھے، صحابہ سب بڑے ہی تھے. بچے تو بعد میں ہوئے. بچوں کی جو تربیت کا ماحول بنا، وہ انداز بنا، بعد میں بنا. پہلے دین کس نے سیکھا؟ بڑوں نے سیکھا، اپنی زندگیوں میں رائج کیا. اور ان کا مزاج کیسا تھا؟ سخت مزاج تھا. اور وہ کیسے تھے؟ سخت مزاج. اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر تو سخت ہے لیکن آپس میں نرم ہے. یہ ان کا معاملہ ہو گیا. وہ جو ایک زمانے میں تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے گیا، اس پر جنگیں ہوتی تھی، وصیتیں کی جاتی تھی، کیا معاملہ ہو گیا کہ بھئی آپ جو بولے وہ کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مہاجرین ہیں، مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، تم مدینے والے ہو، تم انصار بنو، ان کی مدد کرو. انہوں نے کہا یہ میرا گھر ہے، یہ آپ میں اس کے لیے، یہ میرا کھیت ہے، یہ آپ کے لیے، یہ میرا یہ چیز، یہ آپ کے لیے. پورا بانٹ دیا، برابر سرابر. آپ بھی اطمینان سے رہے، ہم بھی اطمینان سے رہے. کس لیے؟ اسلام کے لیے. کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کس لیے؟ نبی کے کہنے پر. اور محبت کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ کہنے پر ہو جائے، انعام کی فکر نہ. محبت کا اصل تقاضا یہی ہے، کہنے پر ہو جائے. اللہ کا حکم ہے، بس ہمیں کرنا ہے. اس کے لیے مومن کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بھئی آپ عمل کریں گے تو جنت ملے گی، یہ کہنے کی ضرورت نہ ہو. اگر نہیں کریں گے تو آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ کہنے کی ضرورت نہ ہو. یہ اصل مومن ہوتا ہے.
اسی لیے کہا گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پکے مومن بن کے رہو گے تو سربلند تم رہو۔ آج ہم نام کے مومن ہیں، حکومتی اعتبار سے ہم نام کے مومن ہیں، اپنے ناموں کے اعتبار سے ہم نام کے مومن ہیں، ہمارے اندر اپنے بھائی کے لیے کوئی اچھی صفات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مجلس میں، آپ نے کہا دیکھو اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا، ایک بڑی عمر کے 60-70 سال کے ایک صحابی داخل۔ دوسرا دن آیا، آپ نے کہا دیکھو اس دروازے سے جنتی داخل ہوگا، پھر وہی صحابی داخل ہوئے۔ تیسرا دن آیا، پھر آپ نے کہا دیکھو اس دروازے سے جنتی داخل ہوگا، پھر وہی داخل ہوئے۔ جو مجلس میں تھے سعد ابن ابی وقاص، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کو پابند کرنا پڑا کہ بھئی آپ روزانہ روزہ نہیں رہیں گے، ایک آپ روزہ رہیں، آپ کو بلا کر پابند کرنا پڑا، روز قرآن ختم نہیں کریں گے، صبح میں شام میں 3 دن میں قرآن ختم کریں گے۔ ان کو فکر ہوئی کہ بھئی یہ میرے سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں کیا؟ ایسی کیا چیز ہے ان کے پاس جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہہ دیا جنتی ہے؟ ان کے پاس چلے گئے، کہا کہ حضرت آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ مہمان کے لیے تو عرب تیار، کہا کہ اہلاً وسہلاً یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے آئیے۔ اب رات ہو گئی تو دیکھا کہ رات میں کیا کرتے ہیں، جستجو تھی، فکر تھی، لگن تھی۔ یہ آئے، اپنے حسب معمول دعائیں وغیرہ پڑھی اور سو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اٹھیں گے، رات ہو گئی، فجر ہو گئی، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن میں یہی معمول کہ آئے، دعا وغیرہ پڑھے، سو گئے۔ تیسرا دن آیا، وہی معمول، اب بات ہضم نہیں ہوئی۔ ایسا کیا عمل ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہہ دیا اور مجھے تو کچھ خاص سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تڑپ گئے، پوچھ بیٹھے، کہا کہ بھئی نبی نے کہا سچ ہے کہ آپ جنتی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن کیا عمل ہے آپ کے نزدیک، کیا آپ کرتے ہیں جس کے بنا پر آپ کو جنتی کہا گیا؟ تو نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ اب یہ خاموش اور زردہ ہو کے جانے لگے۔ کہا کہ بھئی ادھر آؤ، بلا کر کہا جب میں سوتا ہوں نا تو میں اپنے دل سے کسی کے اندر میل کچیل کینہ کچھ دل سے سب کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ہاں ہوا، ہاں یہ وہی ہے کہ جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا۔ اور آج ہمارے دلوں کا کیا عالم ہے ہم سوچیں، چھوٹی سی بات، عفو و درگزر تو ہمارے پاس ہی نہیں ہے۔ ہم وہ نبی کی امتی ہے جن کے لیے کیا کہا گیا، اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق کے جو اقسام کا سب سے اعلیٰ پیمانہ ہے وہ کہا گیا کہ آپ اگر ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کریں گے تو آپ کو معاف بھی کریں گے، آپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پیمانہ ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، راستے میں اگر تھوڑا سا اگر گاڑی میں کچھ لگ جائے تو یقین مانیے گھر پہنچنے تک یا منزل پہنچنے تک اسے اچھے اچھے الفاظ سے نوازتے رہتے ہیں اور پیچھے والے صاحب کو سناتے رہتے ہیں۔ یہیں تک بس نہیں ہوتا، پھر مجلس میں اسے ایک اچھے واقعے کے طور پر پیش کرتے، ایسا ہو گیا، میں ایسا کر دینا تھا، ایسا بول دیا میں اس کے سامنے۔ اپنے آپ کی برائی پیش کرتے لوگوں کے سامنے اور اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ یہ بن گیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یہودیوں کا قافلہ جا رہا، ایک نے کہا کہ لگتا ہے اصحاب رسول یہاں سے نہیں گزرے۔ دوسرے نے سوال کیا کہ بھئی دیکھو تم کیسے کہہ رہے ہو، کیونکہ یہاں تو قدموں کے نشان ہیں، آدمی کے اونٹ کے جانے آنے کے قدموں کے نشان ہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہیں گزرے؟ تو ایک نے کہا کہ اگر وہ یہاں سے گزرتے تو یہ راستے کا پتہ راستے میں نہیں ہوتا۔ یہ اخلاق علیہ کہا گیا ایمان کا ادنا حصہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور آج ہمارے لیے کیا معاملات ہیں، ہم اپنی تقاریب کو کس طریقے سے انجام دیتے ہیں ذرا سوچیں۔ ابھی کہتے ایک دن برداشت نہیں کرتے، ابھی ہمیں شکایت ہوتی ہے محلے والوں سے کہ ایک دن برداشت نہیں کرتے۔ بھئی مسلمان کسے کہا گیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، ارے مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ اور ہمارا معاملہ کہتے کہ برداشت نہیں کرتے، خاموش نہیں رہتے، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ، ایک دن ہم کرے تو ان کو جلن پیدا ہو جائے۔ یہ ہمارا معاشرہ بنتا جا رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بات ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہے، معاشرتی زندگیوں میں، مرد اور عورتیں سب کے لیے یہ چیزیں، کیونکہ اسلام میں کسی کو فوقیت نہیں دی گئی۔
سب کے لیے معاملہ برابر ہے، ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ مرد کے لیے ذمہ داریاں باہر کی رکھی گئی ہے تو عورتوں کے لیے ذمہ داریاں گھر کی رکھی گئی۔ عورتوں کے لیے بھی کہا گیا واضح طور پر کہ بھئی اگر آپ اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے تو آپ کو وہ ثواب ملے گا جو میدان جنگ میں مجاہد کو ملا کرتا ہے۔ کس چیز پر مل رہا؟ گھر کی صاف صفائی کرنے میں۔ کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اور ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ مستورات کے لیے کیا ہے کہ بھئی کام کاج ہی کرنا ہے، دین اور کچھ نہیں۔ دین آپ کی روٹنگ میں بسا ہوا ہے، آپ کی روٹنگ میں دین بسا ہوا ہے۔ جنت بنانے کا کام کس کو دیا گیا؟ مستورات کو دیا گیا۔ کس طور پر دیا گیا؟ خاوند آئے اس کے لیے استقبال مسکراتے ہوئے چہرے سے ہونا چاہیے۔ ابو طلحہ مشہور ہے، مشرہ مبشرہ میں ابھی میں نے جن کا نام گنا ہے، وہ باہر گئے ہوئے تھے، گھر تشریف لائے۔ گھر تشریف لانے کے بعد اپنی اہلیہ سے پوچھا کیا بھئی بچی کی طبیعت خراب تھی، کیسا ہے؟ کہا کہ بھئی سکون آ گیا۔ الفاظ غور کرتے چلے جائے، آگے بتاؤ۔ سکون آ گیا، طبیعت خراب تھی تو بے چینی تھی، سکون آ گیا۔ شوہر تھے، تھکے آئے تھے، اپنے آپ کو غسل دیا، کھانا وانا کھایا، پھر باہر رہے تھے کئی دن سے، زوجہ سے ملاقات بھی کی۔ صبح ہو گئی، زوجہ نے ایک سوال پوچھا کہ حضرت ایک سوال ہے۔ کیا؟ کہا کہ اگر میرے پاس کوئی امانت دے اور مجھے سے اس امانت کا مطالبہ کیا جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا بھئی امانت دینا پڑے گا۔ کہا کہ بھئی بچہ جو ہمارے پاس تھا وہ اللہ کی امانت تھا، اس کا رات میں انتقال ہو گیا اور وہ اللہ نے وہ امانت کو واپس لے لی۔ اس سے بڑا جگر عورت کا اور کیا ہو سکتا؟ شوہر کی پوری خدمت کی، شوہر کو آتے ہی رو رو کر اپنے آپ کو پیٹ پیٹ کر نہیں بتایا کہ بھئی آپ کا بچہ چل بسا ہے۔ الفاظ کیا ادا کیے؟ سکون آ گیا، تکلیف سے راحت مل گئی۔ یہ مستورات کا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے شکایت کرنے کہ میری زوجہ نے ایسا کر دیا، مجھے بتایا نہیں۔ آپ نے کہا کہ بھئی ارے شکر کرنا چاہیے، اتنی اچھی آپ کو زوجہ ملی۔ اس لیے مستورات اور مرد حضرات دین اسلام میں ان میں کبھی بھی کہیں بھی کمی نہیں کی گئی۔ ان کے لیے جو معاملہ رکھا گیا برابر کا رکھا گیا۔ اس لیے کہا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ مرد ہو یا عورت، مومن ہو، اگر عمل کرنے والے ہوں گے تو ہم ان کی زندگی کو سنوار دیں گے۔ اسی لیے جہاں آپ کو تاریخ میں اولیاء اکرام ملیں گے، بزرگان دین ملیں گے مرد حضرات میں، وہاں برابر آپ کو مستورات بھی اعلیٰ اور اونچا مقام والی ملے۔ ابھی میں نے محبت والی بات کہی تھی کہ محبت ہوگی تو انعام کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوگا، محبت ہوگی تو کسی وعید کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رابعہ بصریہ اپنے زمانے کی مشہور اولیاء، وہ نکل گئی، ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا، آپ کیوں ایسے باہر آ گئی؟ تو کہنے لگی کہ بھئی میں آج جنت جلا ڈالوں، جہنم بجھا دوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کے شوق میں اور اس کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ مستورات ایسی گزری ہیں اور انہوں نے یہ مقام و مرتبہ کیسے پایا؟ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی جو زندگی تھی اس کو اپنا، اور وہ کیا معاملہ تھا؟ آسان معاملہ تھا کہ بھئی اپنی روزانہ کی جو روٹنگ تھی وہ روٹنگ کو وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ادا کیا کرتی۔ امام شافعی، چار جو مسالک ہمارے درمیان میں مشہور ہے، اس کے ایک امام شافعی محمد بن ادریس جس کا نام ہے، ان کی والدہ سے کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا پڑھنے کے لیے باہر گیا ہوا تھا، اب پڑھ کر لوٹ رہا ہے، تو اتنی شان اور شوکت کے ساتھ خلیفہ نے انہیں بھیجایا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا، دروازے کے اندر سے عورتوں کو جواب دیا، اس کا اس میں کیا کمال ہے؟ الفاظ پر غور کرے، اس کا اس میں کیا کمال ہے؟ میں نے کبھی اسے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلا۔ یہ مستورات کا معاملہ ہے۔ ذکر جاری، کام ہو رہا ہے، زبان آپ کی خالی ہے، اللہ اللہ کرتے رہے، سبزی بنائے، چاول بنائے، روٹی بنائے، اللہ اللہ کرتے رہے، درود شریف پڑھتے، اس کا اثر ہوگا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، چھوٹی عمر، والدہ نے کہا جھوٹ نہیں کہنا، کتنے لوگوں کے زندگیوں کے بدلنے کا سبب بن گئے۔ یہ کس نے کیا تھا؟ یہ عورتوں نے کیا تھا، یہ مستورات نے کیا تھا۔ اسی لیے دونوں برابر ہے مذہب اسلام میں،
ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، لیکن عبادتوں کا معاملہ، اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ ایک ہے۔ تو یہ اپنی زندگیوں میں لانا ہے، یہ معاشرتی زندگی، عفو و درگزر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے آ کر پوچھا کہ بھئی میرا نکاح ہونے والا ہے، شوہر کے لیے میرے لیے کیا حقوق ہے، آپ بیان کیجئے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو وہ جو کہے آپ کو کرنا ہوگا، اسلامی اعتبار سے اس کی وضاحت میں کرو، اسلامی اعتبار سے، اسلام کی مخالفت میں نہیں، اسلام کی حد سے باہر نکل کر نہیں، اسلامی اعتبار سے آپ کو کرنا ہوگا۔ پھر روایتوں میں جو الفاظ آگے ملتے ہیں کہ بھئی اگر اس کے بدن پر پھوڑا ہو جائے تو اسے صاف کرنے کے لیے آپ کو زبان کا استعمال کرنا پڑا تو بھی کرنا پڑا۔ لیکن یہاں پر دوسری جگہ فوری کہہ دیا تم میں سے سب سے بہترین اخلاق والا مرد وہ ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ، دونوں کے لیے برابر ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو جانا نہیں، دین کو ہم نے سیکھا نہیں، دین کو ہم نے مانا نہیں صحیح طور پر، تو ہم پریشان ہیں۔ عورتیں پریشان ہیں کہ ہمارا حق دبایا جا رہا ہے، شوہر ہمارے پر ظلم کرتے ہیں، وہاں پر شوہر کا یہ کہنا ہے کہ عورتیں ہماری باتیں نہیں سنتی، اپنی منمانیاں کرتی ہے، جو چاہے وہ کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، دونوں کے لیے اسلام نے برابر حق رکھے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے زندگی آسان گزارنا ہے تو دو الفاظ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، زندگی آسان گزارنے کا طریقہ زوجین کے لیے، میاں بیوی کے لیے کیا ہے کہ بھئی دونوں ایک دوسرے سے حق کا مطالبہ چھوڑ کر ایک دوسرے کے حق ادا کرنا شروع کر دیں۔ حق کا مطالبہ نہ ہو، حق کی ادائیگی ہو۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا حق کا مطالبہ نہ کریں، اللہ نے جو آپ کے پر لازم کیا اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اپنے بچوں کی پرورش دین اسلام پر، دین مذہب پر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پوری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لیے گھر کا ایک ماحول فراہم کریں، کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا جاتا ہے، ٹریفک میں آئیں گے تو کپڑے میلے ہو جائیں گے، کیوں؟ دھول وغیرہ سے۔ کیوں؟ آپ ایک ایسے راستے سے اس طریقے پر آئے کہ آپ کو متاثر ہونا ہی ہونا۔ وہی اگر آپ کار میں آئے، بند اس میں آئے، تو آپ جیسے گھر سے نکلے تھے ویسے یہاں پر پہنچے، کیوں؟ آپ ایک الگ ماحول میں آئے۔ تو ماحول کا اثر یقینی چیز ہے، اور بچوں میں داخل کرنا یہ اپنی زندگی سے ہوتا ہے۔ ہم بچوں سے کہہ کر ایک بات کریں اور اپنی زندگی ایک ان کے سامنے پیش کرے تو یقین مانیے بچہ وہ سیکھے گا جو آپ نے کر کر بتلایا، کہہ کر بتلایا پر نہیں سیکھے گا۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو بدلے، نمازوں کا ماحول لائے، کلام مجید کی تلاوت کو لازم قرار دیجیے۔ بچے جیسے جیسے ان کی عمر کے ہوتے چلے جائیں گے ان کے اندر دینی چیزیں داخل کرتے چلے جائیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہلو، ہم کیا کہتے ہیں؟ بائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جا رہے فی امان اللہ، یہ طریقہ ہے۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اپنی 24 گھنٹے کی جو آپ زندگی ہے وہ زندگی میں نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو سکون کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کی دعائیں یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد دلائیں اور اس پر عمل کریں۔ خود بخود معاملہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، دعا پڑھنا، دعا پڑھے۔ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، دعا پڑھنا، دعا پڑھے۔ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی نہ بھی ہو گھر میں، سلام کرنا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ کہہ کر کنڈی لگانا ہے۔ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے، ہر چیز کی حفاظت ہو جائے گی، چاہے وہ مخلوق دکھتی ہو یا نہ دکھتی ہو۔ یہ طریقہ ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں اس کے لیے دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں اس کے لیے دعا ہے، آئینہ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے دعا ہے، چھینک آ گئی اس کے لیے دعا ہے، آپ استنجا جا رہے ہیں، ٹوائلٹ جا رہے ہیں اس کے لیے دعا ہے۔ حتیٰ کہ آپ 24 گھنٹے کی جو زندگی گزارتے ہیں اس میں جو دعائیں ہیں وہ دعاؤں کا اہتمام کر لیں، یقین مانیے دین کا ایک کافی حصے پر آپ نے عمل کر لیا۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے نماز کا طریقہ سیکھنا، کلام مجید کا تجویز سے پڑھنا سیکھنا، اور اس کی اپنے زندگی میں رائج اور برابر جاری رکھنا۔ اپنی زبان کو ذکر سے کبھی خالی نہیں ہوئے، چاہے آپ کاروبار کرنے والے ہو، چاہے مستورات گھروں میں کام کاج کرنے والی ہو، اپنے ہاتھ جیسے کام میں مشغول ہوگے، زبان ذکر میں مشغول ہو، یہ طریقہ ہونا چاہیے، اور یہی اصل زندگی۔ اور صحابہ کا یہ معمول تھا، اذان ہو گئی تو ہاتھ جھڑک دیے، زبان جا رہی ہے، کام کر رہے ہیں زبان جا رہی ہے۔ مستورات کا یہ معاملہ تھا، کام کر رہے ہیں اپنے گھر میں آٹا گوندھ رہے، زبان جاری ہے، ذکر کر رہے۔ اس کا جو اثر ہوگا، اس کی جو نورانیت آئے گی،
یقین مانیے آپ خود بخود اس کو محسوس کریں. اور عجیب بات ہے، ہم نے حدیث پڑھی، ہمیں یاد بھی ہے، بچپن سے ہم اسے جانتے ہیں. کیا ہم نے حدیث پڑھی؟ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے. پھر پریشان ہے کہ بھئی روزی میں برکت نہیں. بھئی وہ عمل چھوڑ دے، فجر پڑھے، فجر کی نمازیں ادا کرے. اب گھر کا ایک آدمی پڑھ رہا ہے، بقیہ سو رہے ہیں، تو کیسے چلے گا کام؟ بتائیں، کام کیسے چلے گا؟ کیسے ممکن ہوگا؟ حتیٰ کہ مستورات میں یہاں تک ایسے گزری ہے اللہ والیہ کہ بچوں کو یہ گمان نہ ہو کہ امی کبھی نماز پڑھتی ہے کبھی نماز نہیں پڑھتی ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ وہ ہمیشہ مصلی پہ اپنے پابندی سے وہ وقت میں بیٹھا کرے. نماز نہیں بھی پڑھنا ہو تو تسبیحات پڑھا کرے، لیکن پابندی سے بیٹھنا ضروری. کیوں؟ ماحول دینے کے لیے، بچوں میں دین داخل کرنے کے لیے. اتنی باریکی بیان کی گئی، آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اس کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنی نسل کو ہم تیار کر کر جائیں، کیونکہ یہ نسل آپ کے لیے صدقے جاریہ ہے. صدقے جاری. آپ اپنے بچوں کو جو دین دے کر جائیں گے وہ اپنے نسلوں میں آگے بڑھائیں گے، وہ اپنے نسلوں میں آگے بڑھائیں گے، وہ اپنے نسلوں میں آگے بڑھائیں گے. یہ آپ کے لیے صدقے جاریہ بنتا چلا جائے گا. اسی لیے کسی کو حقیر نہ جانے، کسی پیشے کو، کسی طبقے کو. دینداری سب سے اہم چیز ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بلال حبشی کو جو مقام ملا، ابو لہب کو ہاشمی اور قریشی ہونے پر وہ مقام نہیں. وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو تقوی والا ہے. یہاں کہیں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں کے لیے برابر. اسی لیے جیسے مرد حضرات کے لیے تعلیمات اسلام ہے ویسے مستورات کے لیے ہے. مستورات کے لیے تو اور آسان، وہ اپنے بچوں کے اوپر محنت کر سکتی ہے. کھلانے کے بعد الحمدللہ، لقمہ ڈالنے کے بعد بسم اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ. مکمل کام ہونے کے بعد بچے کو آپ نے کھلا دیا، اب آپ فارغ ہو گئے بچے سے، تو آپ بچے کے سامنے آپ کہیں گی جزاک اللہ. تو جب بچہ بڑا ہوگا، آپ بولنے لگے گا تو وہی بولے. یہ ماحول پیدا کرنا ہے. اور یہ چیز اپنے اسلام کی جو تعلیمات معاشرتی زندگی، اس کو اپنے اندر داخل کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سکھائیں اور اپنے نسلوں میں اس کو جاری کریں. یہ طریقہ ہے اصل دین کی بقا کا. ورنہ کتابیں لکھنے سے، تقریریں کرنے سے دین زندہ نہیں ہوتا. دین زندہ ہوتا ہے تو وہ عمل سے پیدا ہوتا ہے. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو رائج کریں. یہی اسلامی تعلیمات ہے اور رحمت للعالمین کی یہی معاشرتی زندگی. یہ زندگی اگر ہم گزاریں گے تو پھر وہ بات کہ جنت کا سما ہوگا. گھر میں استقبال کرنے والی حور سے زیادہ معزز نظر آئے گا. شوہر بھی جو نظر آئے گا وہ تو سرتاج من نظر آئے گا. لیکن یہ چیزیں ضروری ہے اس کے لیے. تو اللہ سے یہی دعا ہے ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم بحمدک، نستغفرک، نشہد ان لا الہ الا اللہ. السلام علیکم. صالحین کالج نواب صاحب منٹا ہے، وہی پہلے وہاں تھا، اب شرام پلی پہ ہے. وہ جو لیفٹ سائڈ پہ جو بلڈنگ مل گیا